السلام علیکم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. سورۃ یاسین اور سورۃ یاسین کا 5واں حصہ چل رہا ہے، جس میں ہم نے آیت نمبر 59 آلموسٹ کمپلیٹ کر لی تھی. اس 5ویں حصے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ روز محشر کا، ریزریکشن کا سارا معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے. سور پھونکنے کی بات آئی تھی، اس کے بعد جو کفار کی، قریش کی قوم کو سکھانے کے لیے اور جو گزری ہوئی قوموں کے حالات سامنے رکھ کر بات بتانے کی کوشش کی گئی تھی کہ مجرم کیسے اپنی قبروں سے نکلیں گے. پھر جنت کا ایک ریفلیکشن دیا گیا اور اب دوبارہ سے معاملہ جو تھا وہ کرمنلز کی طرف ڈائریکٹ کیا گیا تھا. آیت نمبر 59 میں آیا تھا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اے مجرموں، اپنے آپ کو بالکل کمپلیٹلی الگ کر لو. وَامْتَازُوا کے میں نے آپ کو ایک دو مفہوم بتائے تھے. سو کلیئرلی وَامْتَازُوا کے مفسرین جو مفہوم کرتے ہیں اس میں مینلی 3 مفہوم آتے ہیں. ایک یہ کہ اہل جنت سے الگ ہو جاؤ. وَامْتَازُوا ہوتا ہے الگ ہو جاؤ. سو جو کرمنلز ہوں گے، جو مجرم ہوں گے، جو گناہ گار لوگ ہوں گے، ان کو ایک اور عذاب دینے کے لیے، جس کو آپ مینٹل سٹریس کہتے ہیں، مینٹل سٹریس دینے کا ایک اور انداز ہوگا کہ یہ کہا جائے گا کہ تم لوگ آج بالکل الگ ہو جاؤ، سیپریٹ ہو جاؤ. یعنی کس طرح سے سیپریٹ ہو جاؤ، جس سے دوسرا مفہوم نکالا جاتا ہے کہ جو بھاگ رہے ہوں گے روز محشر میں، ریزریکشن میں تمام انسان، اس میں جو کرمنلز ہوں گے اور جو مومنین ہوں گے. جب ہم کرمنلز کہتے ہیں تو اس میں مسلمان بھی آ سکتے ہیں جو منافق ہوں، اس میں کافر بھی آ سکتے ہیں، اس میں مشرکین بھی آ سکتے ہیں، سب آ سکتے ہیں. یہ سارے ایک کیٹیگریز کے ایھا المجرمون. اور ایک اور مائنورٹی ہوگی روز محشر کے دن جو کہ مومنین کی ہوگی. ان دو کیٹیگریز کا بھاگنا ایک میدان کی طرف جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا، یہ ایک جیسا نہیں ہوگا. دیکھنے میں سب بھاگ رہے ہوں گے، لیکن جو مومنین ہوں گے وہ فرشتوں کی پروٹیکشن میں بھاگ رہے ہوں گے، اللہ کی رحمت کے سائے میں بھاگ رہے ہوں گے. اور جو مجرم ہوں گے وہ پریشانی میں، ہارفک وے میں، گھبراہٹ میں. اور بعض احادیث میں آتا ہے کہ فرشتے ان کو ہانکتے ہوئے اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہوں گے. یعنی ان کو کرس کر رہے ہوں گے، ان کو مار رہے ہوں گے، ان پر اسپٹ کر رہے ہوں گے، اور ان کے اوپر اس طرح سے ٹارچر اور زیادہ جو ہے وہ ذہنی طور پر بڑھ جائے گا. تو دوسرا مفہوم امتازو کا کیا جاتا ہے کہ ہمارے نیک لوگوں کو جگہ دے دو، گیٹ اسائڈ، ایک طرف ہو کے کھڑے ہو جاؤ. اور کھڑے کیوں ہو جاؤ؟ یہ نہیں کہ راستہ ان کو دینے کے بعد جو ہے اس کے بعد تم نکل جانا. تیسرا مفہوم اسکالرز جو کرتے ہیں، اس کو امام قرطبی نے مینشن کیا ہے خاص طور پر اس مفہوم کو امتازو کے اندر، کہ اس میں مفہوم ہے امتازو میں. پلیز بچوں کو لاسٹ کمرے میں بھیج دیجیے. تینوں چاروں بچے یہاں سے. کس کے بچے ہیں یہ؟ پیچھے کمرہ ہم نے بچوں کے لیے ایکسٹرا رکھا ہوا ہے، چاروں بچوں کو وہاں بھیج دیجیے پلیز، سب بچے. بہت شکریہ. تیسرا مفہوم جو امتازو کے اندر امام قرطبی مینشن کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے اندر صرف مجرمین سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ الگ ہو جاؤ اور اس کے بعد یہ کہ مومنین کو راستہ دے دو، بلکہ ان کو کہا جائے گا اسٹے بیک، تھوڑا روکا جائے گا ان کو. اور اس کے اندر جب یہ مفہوم امام قرطبی نے دیا کہ ان سے کہا جائے گا کہ رک جاؤ تھوڑا سا، تو اس میں یہ قیامت کے مختلف سٹیپس میں سے ایک سٹیپ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس وقت مومنین کو جنت کی طرف پروسیڈ کیا جائے گا اور وہ لوگ جن کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا ان کو آگے بڑھا دیا جائے گا اور ان مجرموں کو روک لیا جائے گا تاکہ ان سے حساب کتاب لیا جا سکے. آپ احادیث پڑھیں اور آپ اگر اسلامک ٹریڈیشن کو ڈیپلی اسٹڈی کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ احادیث بہت سے سٹیپس کو کلیئرلی 1 2 3 4 5 6 کر کے روز محشر کے نہیں ڈیفائن کرتے ہیں، کہیں کہیں اوور لیپنگ ہوتی ہے. اسی لیے آپ نے یہ بھی احادیث سے ڈیرائیو کیا ہوگا کہ جو انسانوں کا حساب کتاب ہوگا وہ بھی اٹس ناٹ اے ون ٹائم تھنگ،
حساب کتاب بھی مختلف مرحلوں پر مختلف طرح کا ہوگا. تو امام قرطبی کے مطابق امتازو کے اندر جو ایک اور مفہوم آتا ہے کہ ان مجرموں کو روز محشر کے ایک ٹائم میں روکا جائے گا جس وقت جنتی جنت کی طرف پروسیڈ کر رہے ہوں گے. یعنی اگر جنت تک پہنچنے کے یا دوزخ تک پہنچنے کے 10 سٹیپس ہیں تو جو مومنین ہوں گے ہو سکتا ہے ان کے بہت سے سٹیپس سکپ کر دیے جائیں اور ان سے ڈائریکٹ کہا جائے کہ اب آپ اس سٹیپ نمبر 1 کو جو ہے وہ سکپ کرتے ہوئے سٹیپ نمبر ڈائریکٹ 2 پر چلے جائیے یا 3 پر چلے جائیے. ان کو روکا جائے گا. اور کیوں روکا جائے گا؟ امام قرطبی اس کی دلیل میں کہتے ہیں کہ آگے کی آیت اس بات کی دلیل ہے، آیت نمبر 60، کہ ان مجرمین کو کیوں روکا جائے گا، ان سے سوال کیا جائے گا. آیت نمبر 60 سورۃ یاسین، الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے وعدہ نہ لیا تھا؟ آپ دیکھیں پہلے تو ان کو مجرم کہا تھا اور اس کے بعد ان کو جب ایڈریس کیا جا رہا ہے، جب کلیکٹیولی سب کو کہا تھا تو مجرم کہہ دیا تھا. اب جب روک کر ان کو مزید ان کی پوزیشن کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ اللہ نے تم کو اشرف المخلوقات بنایا تھا. اللہ نے جن مومنین کو جنت کے راستے کی طرف ڈائیورٹ کر دیا، وہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا آج بھی شیڈ، اپنا ول، اپنی پروٹیکشن دی، وہ اور تم برابر ہی تھے. وہ بھی بنی آدم کی اولاد تھے، تم بھی بنی آدم کی اولاد تھے، لیکن تم نے اصل میں بندگی میں پرابلم کر دی. مومنین کی بندگی اللہ کے ساتھ فکس تھی اور جو مجرم ہوتے ہیں ان کی بندگی اللہ کے علاوہ ہر ایک کے ساتھ فکسڈ ہو جاتی ہے. اور یہاں مجرمین کی بندگی کو شیطان کے ساتھ ایسوسیٹ کیا گیا ہے، شیطان کی بندگی کے ساتھ ایسوسیٹ کیا گیا ہے. اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تو یہاں پر اب تعبد الشیطان جو آیا ہے، مجرموں کا مقصد بتا دیا گیا کہ ان کو مجرم کہا کیوں جا رہا ہے. کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مجرم کہا؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی بندگی چھوڑ کر شیطان کی بندگی کرنے والے تھے. اللہ نے آدم کی اولاد وداؤٹ کلٹ، وداؤٹ ریس، وداؤٹ ریلیجن ایک ہی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. سب چیزوں کو ایک طرف کر دیں، کون کس ریس سے ہے، کون کس فیملی سے ہے، کون کس ریلیجن سے ہے، کون کس مذہب سے ہے، کون کس کانٹیننٹ سے ہے، کس قوم سے ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد دیا ہے تمام انسانیت کو، اور وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الذاریات میں مینشن کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے جنوں اور مسلمانوں کو اس لیے نہیں پیدا کیا سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں. اللہ نے کہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ، the species of jinn and insa، the species of human beings، تمام انسان، تمام بنی آدم صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. اس جملے کے اندر اتنا زیادہ اسکالرز کہتے ہیں انٹینس ویژن ہے انسانوں کو کہ اگر کوئی انسان، دنیا کا کوئی انسان صرف اس ایک فریز کو، اس ایک جملے کو عربی زبان کے ڈسائفر کر لے، اس کے مفہوم کو، اور سمجھنے لگ جائے تو وہ کسی دوسرے مذہب پر قائم نہیں رہ سکتا سوائے اس کے کہ وہ توحید کی ڈائریکشن پر آ جائے. اس لیے کہ یہ انداز عربی زبان کا ایسا ہے، تم اور کسی مقصد سے پیدا ہی نہیں کیے گئے. انسانوں نے مختلف مقصد نکال لیا نا، کہ انسان پیدا ہوتے ہیں تاکہ ان کی پروجنی کنٹینیو ہوتی رہے. انسان پیدا ہوتے ہیں اس لیے کہ کائنات میں سب سے بہترین مخلوق انسان بنایا گیا ہے. انسان پیدا کیے گئے تاکہ کائنات ان کو سرو کرے. انسان پیدا کیے گئے تاکہ وہ امتحان دیں. یہ سب چیزیں سیکنڈری لیول پر آتی ہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی کے اندر ایک ہی مقصد ہے جو آپ کی اور میری زندگی کا ہے، باقی سب ایک طرف ہیں. یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے میں یہاں کہوں کہ میں یہاں اس لیے آئی ہوں کہ مجھے نزیحہ سے محبت ہے، مجھے آپ سب سے محبت ہے، مجھے اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. تو اس میں آپ سمجھ سکتی ہیں کہ ان تینوں میں سے کوئی بھی میرا مقصد ہو سکتا ہے، یا کچھ پرسنٹیج میری سب میں انوالو ہو سکتی ہے. لیکن اگر میں اس کے مقابلے میں جملہ بولوں، میں یہاں کسی اور مقصد سے نہیں آئی سوائے یہ کہ مجھے اپنے رب کی بندگی کا حق ادا کرنا ہے، تو اب باقی سارے جملے میرے بیکار ہیں، وہ سب سیکنڈری ہیں. یہی چیز اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ نے ہر انسان کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا تھا. اب انسانوں نے کیا کیا کہ انہوں نے شیطان کی بندگی اختیار کر لی. آپ کو معلوم ہے اب جس دنیا میں آج آپ اور میں رہتے ہیں وہاں شیطان کی ورشپ، ڈیول ورشپنگ جو ہے وہ بہت کامنلی سمجھی جاتی ہے اور جانی جاتی ہے. ایک وقت تھا کہ بہت چھپ چھپا کر جو تھے وہ ڈیول ورشپر وہ اپنی عبادات کیا کرتے تھے. چرچز کے بھی بیسمنٹ کے اندر ان کے فردر چرچز بنے ہوئے ہوتے تھے. اب تو بہت کامنلی، کیونکہ اب دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے، سو چرچ آف لوسیفر کو آپ سب لوگ جانتے ہوں گے.
اور کوئی ایک ملک کے اندر چرچ آف لوسیفر نہیں ہے. چرچ آف لوسیفر شیطان کا ایک نام ہے, اور چرچ آف لوسیفر جو ہے وہ اب تو بہرحال بہت اوپنلی پروپیگیٹ بھی کیا جاتا ہے. انفیکٹ واشنگٹن ڈی سی کا ایک مین جو میوزیم ان کا ہے, اس کی بیسمنٹ میں ان کا چرچ آف لوسیفر بنا ہوا ہے, اور ٹورسٹ جا سکتے ہیں اس کے اندر. اگر آپ کبھی اس کے اندر جانے کا آپ کو موقع ملے تو جو وہاں پر آپ کو ایک رومن گریک مائتھولوجی سے لے کر آج تک کا جو ایلومیناٹائی ہے, جس کا جو کانسیپٹ ہے, ان سب کا کنیکشن مل سکتا ہے. یہ چرچ آف لوسیفر از ویری کامن, جا کے سرچ کیجیے گا گوگل پر, آپ کو اس کی انفارمیشن مل جائے گی. ایک مرتبہ ایک ہائپ کریٹ ہوئی تھی پاکستان میں بھی, میرے خیال ہے شاید ہارڈلی 2-3 سال پہلے. اٹ واز ناٹ ویری آبویس ان سوشل میڈیا, لیکن یہ کہ کچھ پیچھے ایجنسیز نے اس پہ کام کیا تھا, اور یہ بات آئی تھی کہ ڈیفینس کے اندر ہی ایک گھر ہے فیز 5 میں جس میں چرچ آف لوسیفر بنا ہوا ہے, لیکن کوئی اس کی اوتھینٹسٹی کہیں سے نہیں مل سکی. ظاہر بات ہے کوئی اپنے گھر کے اندر کوئی ایسی چیز بنا لے گا تو, اور وہ صرف ریومرز کے طور پر بات اڑے گی, تو کیسے پتہ چلے گا, کون گھر میں جا کے دیکھے گا. اور آپ بھی میرے گھر میں آ کے جھانکنے کی کوشش کریں گی, میری پرائیویسی کو انویڈ کریں گی, تو ظاہر ہے مجھے بھی پرابلم ہوگی. تو کوئی اس کا پروف نہیں مل سکا. لیکن ایک وقت آیا تھا کہ وہ کافی خبریں 2-3 سال پہلے اوپن ہوئی تھیں کہ کراچی شہر میں ڈیفنس کے اندر فیز 5 میں ایک گھر ہے جس میں بیسمنٹ میں ایک چرچ بنایا گیا ہے. واللہ عالم, اس کا کوئی پروف اب تک نہیں مل سکا. ایک بات یہ ہے کہ چرچ آف لوسیفر کو اب کافی پروموٹ کیا جاتا ہے, اور اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کے بہت سے کنیکشن کرسچینٹی سے پیچھے جاتے جاتے وہ گریک مائتھولوجی پر چلے جاتے ہیں. انفیکٹ اگر آپ اسٹار بکس کا سمبل دیکھیں, اسٹار بکس کا سمبل یاد ہے, اسٹار بکس کا سمبل, اور جو ان لوسیفر کی مین فیمیل گاڈ ہے, جو لوسیفر میں وہ گاڈ بناتے ہیں, شی گاڈ بناتے ہیں. اگر آپ کو لوسیفر کا گاڈ گوگل کرنا ہے, آپ اس کو گوگل کریں, جس میں وہ سن شی گاڈ بناتے ہیں. سن گاڈ ہے اور شی فیمنن گاڈ ہے, اس میں وہ وہی آلموسٹ سمبل ہے جو کہ اسٹار بکس کا ہے. اب کنیکشن میں نہیں بتا رہی, اس لیے کہ وہ میرا کام اس وقت نہیں ہے بتانا. وہی جس نے میرے ساتھ جڑنا ہے پھر اس کو ٹائم دینا پڑے گا. صحیح ہے. بہرحال بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک اسٹیٹمنٹ دیا, ایک ٹائٹل دیا جس کے اندر بہت گہرائی موجود ہے. قرآن کی ایک ٹرمینالوجی ہوتی ہے اور اس کے پیچھے آپ کو دنیا کی حقیقت کی بہت سی ہنٹس مل سکتی ہیں. بات صرف اتنی سی ہے کہ اس وقت کے مسلمانوں کو آنکھیں کھولنے کی, پڑھنے لکھنے کی, سیکولر نالج کو ریویلڈ نالج سے کنیکٹ کرنے کی, اور اپنی زندگی کو بامقصد بنانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب آپ کے اور میرے ہاتھ میں دی ہے جس کو اگر آپ اور میں پریکٹیکلی تھام لیں, انٹلیکچولی تھام لیں, تو آپ اور میں اس وقت دنیا کو رہنے کے لیے ایک بہت پرامن جگہ بنا سکتے ہیں. اینڈ دس از فار دا بینیفٹ آف ہیومینٹی. لیکن مسلمان خود ہی اتنے شرمائے پھرتے ہیں, خود ہی اتنے امبیرس پھرتے ہیں کہ وہ باقی انسانوں کی خیر کے لیے اس کتاب کو پروپیگیٹ کیسے کریں گے. اس وقت تو صرف اس کتاب کو کنوکشن کے ساتھ تھامنے کی اور اس پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ آگے پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر انسانیت, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھٹکنے کے راستے سے اور گمراہی اور ڈسٹرکشن کے راستے سے بچ سکتی ہے, تو وہ صرف ایک ہی راستہ ہے, اور وہ راستہ ہے کہ قرآن کے دیے ہوئے قوانین کو آپ اسٹیٹ لیول کے اوپر امپلیمنٹ کر دیں. اور کسی ایک ملک کی بات نہیں ہے, اس بیسک آن دا انٹرنیشنل لیول اس کو کیا جائے. اللہ کرے کہ ہم میں وہ مسلمان پیدا ہوں. بہرحال شیطان کی بندگی کرنے والے یا چرچ آف لوسیفر میں جانے والے تو کم ہی رہے, یا وہ ایک الگ طبقہ ہے بالکل جو اپنے آپ کو چھپ چھپا کر اس عبادت کے اندر انوالو رکھتا ہے. شیطان کی بندگی کرنے والے میجورٹی, اکثریت انسانوں کی رہی, اور ہم جیسے بہت سے لوگ بھی شیطان کی بندگی کر رہے ہوتے ہیں. عام مسلمان بھی اگر علم سے دور ہوں تو بھی وہ جو ہیں وہ شیطان کی بندگی کر رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات انسان سمپل شرک کر رہا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ شرک ہے, شرک کو سمجھ نہیں رہا ہوتا شرک, اور شرک میں انوالو ہوتا ہے. ہر انسان جو کسی بھی لیول کے شرک میں انوالو ہوگا اصل میں وہ شیطان کی بندگی کرتا ہے. جو مال کا پجاری ہے وہ بھی شیطان کی بندگی کرتا ہے. جو اولاد کی ناجائز خواہشات کو مقدم رکھتا ہے اور اللہ کی فرما برداری کو پیچھے ڈال دیتا ہے بیک برنر پر, وہ بھی شیطان کا پجاری ہے. جو اپنے کاروبار کو, اپنے سٹیٹس کو, اپنے معاشرے کے مقام کو مقدم رکھتا ہے اور اس کو فرق نہیں پڑتا کہ مجھے سود کھانا پڑے یا مجھے رشوت کھلانی پڑے یا مجھے رشوت دینی پڑے یا لینی پڑے, اس کا مطلب ہے وہ بھی شیطان کی ورشپ کرنے والا ہے. اسی طرح وہ لوگ جو مزاروں کے اوپر جا کے سمجھتے ہیں کہ اولیاء اللہ ان کو نوازتے ہیں, اللہ ڈائریکٹ نہیں سن سکتا, جو کسی بھی فارم کی شرک میں مبتلا ہیں وہ سب شیطان کی بندگی کر رہے ہیں. جنہوں نے بھی اللہ کے ساتھ پارٹنرز ایسوسیٹ کر لیے ہیں وہ سب شیطان کی بندگی میں مصروف ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں یہی سوال پوچھا ہے, کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تم شیطان کی بندگی نہیں کرو گے؟ مگر آپ دیکھیں انسان بھول جاتا ہے.
ہم بھی اپنے اپنے اندر جھانک کر دیکھیں، خواہشات کے پجاری تو ہم بھی ہیں. ہماری خواہش سامنے آتی ہے اگر، اور اللہ کا حکم ایک طرف آ رہا ہوتا ہے تو ہم اپنے دل کو تسلی دے دے کر چپ کرا دیتے ہیں، اس وقت تو اپنی بات مان لو، کل اللہ کی بات مان لوں گی. یا جو دل چاہ رہا ہے اس کو اتنا ہم مضبوط کر لیتے ہیں کہ ہم پھر اللہ کی فرما برداری کی طرف جا نہیں پاتے. تو ہمارے اندر بھی بہت سی پرابلمز ہیں. باہر کسی انسان کے اوپر فنگر پوائنٹنگ کرتے ہوئے یہ کہہ دینا کہ یہ مشرک ہے، کسی دوسرے انسان کو یہ کہہ دینا کہ یہ کسی چرچ میں بیٹھ کے کسی بھی ایسوسیٹڈ گاڈ کو پکارتا ہے، کسی بھی چرچ آف لوسیفر کے فالوور کو کہہ دینا کہ یہ شیطان کی بندگی کرنے والے ہیں، اور اپنے آپ کو آئینے میں کھڑا کر کے اپنے حالات اور اپنے مائنڈ سیٹ اور اپنے نفس کو نہ دیکھنا، یہ بہت بڑی محرومی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یاد رکھیں جب مجرموں کو روکا تھا تو یہ نہیں کہا تھا یہ مجرم صرف وہ ہیں جو اوپنلی بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یا یہ آئیڈل ورشپنگ کرتے ہیں، یا یہ چرچز بنا کر بیٹھ گئے ہیں، یا انہوں نے اللہ کا بیٹا ڈکلیئر کر دیا ہے. یا ایھا المجرمون کے اندر سب وہ لوگ آ گئے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کو اپنی زندگی کا لائف سٹائل بنایا ہوا تھا، چاہے ان کے ریلیجن کے خانے میں مسلم میں کیوں نہ لکھا ہو. انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا obvious دشمن ہے. اب انسان جب بھی یاد رکھیں اپنے آپ کو عقل کو استعمال کر کے ان پردوں کو، ان بیریئرز کو ہٹا کے جن کو اللہ نے ہٹانے کا سورۃ یاسین میں بار بار آپ کو اور مجھے انکلینیشن دیا ہے، جب ان پردوں کو ہٹائے گا، ان صد کو ہٹائے گا جو اس کے سامنے، اس کے پیچھے اور اس کے سر کے اوپر موجود ہیں، تو اس کو اپنی عقل کو استعمال کرنے کا موقع ملے گا. اور الحمدللہ ہم سب یہاں پر آ کے جو بیٹھے ہیں، اللہ نے ہمیں اپنی رحمت سے تھوڑی سی اپنی عقل استعمال کرنے کی ہی توفیق دی، ورنہ ہم سب بھی بھٹک ہی رہے تھے. ہم سب کی بھی زندگیاں ایسے ہی گزر رہی تھیں جیسے سب انسان گزارتے ہیں. وہ انسان جو قرآن کے سامنے آ کر بیٹھ جاتا ہے، یقیناً اللہ کی رحمت سب سے پہلے اس کے اوپر آتی ہے. لیکن یاد رکھیں اللہ کا کلمہ کن ایکٹیویٹ کب ہوتا ہے؟ ہم اب اس چیز کو سمجھ چکے ہیں. اللہ کا کلمہ کن ہدایت کے لیے اس وقت ایکٹیویٹ ہوگا جب آپ کا دل اندر سے ہدایت کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے خواہش کا اظہار کرے گا، ورنہ آپ کی اور میری ہدایت کے لیے کلمہ کن ایکٹیویٹ نہیں ہوگا. اگر اس طرح کلمہ کن ایکٹیویٹ ہوتا اور نہ ایکٹیویٹ ہوتا تو پھر میرا اور آپ کا کیا حساب کتاب؟ پھر اکاؤنٹیبلٹی کیسے؟ پھر ول پاور کیسے؟ پھر اللہ تعالیٰ کا جنت اور دوزخ کا ایک الگ سے کمپیریزن کر کے جنتیوں اور جہنمیوں کو الگ الگ کرنے کا معیار کیسا ہوتا؟ تو ول پاور کا سارا امتحان ہے. جو چاہتا ہے اس کو ہدایت ملے، اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا ہے یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اپنے آس پاس دشمن کو پہچاننے کے لیے آپ کو ایکٹیو ہونا پڑتا ہے، اور شیطان جیسے دشمن کو پہچاننے کے لیے جو آپ کی اولاد اور آپ کے مال میں بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے نا، تمہاری مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. سورۃ تغابن کے اندر بہت ڈیپ اس کا مفہوم آیا ہے. یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، اور حقیقت ہے آج کل کے دور کے اندر اولاد کیسے فتنہ بنتی ہے، مال کیسے فتنہ بنتا ہے، آپ اور میں بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. اولاد کی خوشیوں میں اللہ کی نافرمانی ہم کتنے آرام سے کرتے ہیں. اولاد کو خوش کرنے کے لیے کتنا ہم بعض اوقات ڈیلی کرتے رہتے ہیں، اور شیطان کتنے آرام سے ہمیں تسلی دیتا ہے، ہاں حکمت یہی ہے کہ سختی نہ کرو، حکمت یہی ہے کہ سختی نہ کرو، حکمت یہی. بٹ از دیر اینی اینڈ ٹو اٹ؟ حکمت یہی ہے کہ سختی نہ کرو، حکمت یہی. آپ نے شروع کیا تھا یہ اپنے بچے کے اوپر اپلائی کرنا 10 سال سے، نماز نہیں پڑھتا تھا، آپ نے کہا حکمت یہی ہے سختی نہ کرو، حکمت یہی ہے سختی نہ کرو. 10 سال سے ہوتے ہوتے وہ بچہ 15 سال کا ہو گیا. شیطان اب بھی آپ سے یہی کہتا ہے حکمت یہی ہے کہ سختی نہ کرو. اور 15 سال سے وہ بچہ 25 سال کا ہو گیا اور وہ نماز نہیں پڑھتا ہے. حکمت یہی ہے کہ سختی نہ کرو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز شروع کرا دو، اور اگر 1 سال کے بعد پھر بھی وہ نماز نہ پڑھے تو کیا کرو؟ جو کہ یوزلی قرآن کا حکم نہیں آتا کہ اس کو مارو. مارنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو مار کے اس کا قیمہ بنا دیں. مارنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ریپریمانڈ کریں، ناراضگی کا اظہار کریں، کوئی چیز کانفسکیٹ کر لیں. بعض اوقات مائیں کہتی ہیں کہ میں اس کا موبائل لے بھی لیتی ہوں تو ایسے ہی میرے غصے کی وجہ سے یا اپنا موبائل واپس لینے کے لیے نماز پڑھتا ہے. کوئی بات نہیں، زبردستی پڑھ رہا ہے، آپ کے کہنے سے پڑھ رہا ہے، کوئی بات نہیں. تربیت کیسے ہوتی ہے؟ تربیت کرنا آسان کام ہے. نہ آپ اپنی تربیت دیکھ لیں نہ کسی دوسرے انسان کی تربیت دیکھ لیں. جب بھی تربیت ہوگی، چاہے کسی کی بھی ہوگی، اولاد کی ہوگی یا اپنے نفس کی ہوگی، اٹس اے ویری ہارڈ جاب. اور تربیت کرنے والا برا بھی بہت بنتا ہے. اگر آپ ماں ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو صرف کول اماں کا ٹائٹل ملا رہے، ماں اماں از سو کول، ڈانٹتی ہی نہیں ہے، کچھ بھی کر لو.
اگر یہ حال ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ٹائٹل مینٹینڈ رہے تو پھر بھول جائیں کہ آج کے فتنوں کے دور میں، چیلنجز کے دور میں، اس ٹف ٹائم میں ہماری اولادیں دین کی طرف آ سکیں گی، الا ماشاء اللہ، کوئی ایکسیپشنل کیسز ہو سکتا ہے، ورنہ بھٹکیں گے، وہ تو رستے چھڑا کر بھاگیں گے. قصور ان کا نہیں ہے، ان کے آس پاس یہی ڈیفینیشنز ہیں کہ اپنے آپ کو ریلیجن کے پھندے میں مت پھنساؤ. گاڈ لیس سوسائٹی کی طرف دنیا جا رہی ہے. آپ کا بچہ بھی اس دنیا کا حصہ ہے، بلکہ آپ کا بچہ دنیا کا زیادہ حصہ ہے. آپ اتنا یوٹیوبرز کو نہیں جانتے جتنا آپ کا بچہ جانتا ہے. آپ اتنا اسنیپ چیٹ ہسٹری کو نہیں سمجھتی، اسٹوری کو نہیں سمجھتی، وہ جو اسٹرائپس لگاتے ہیں اس کو نہیں سمجھتی، آپ انسٹاگرام کو نہیں سمجھتی، آپ ٹویٹر ٹرینڈ کو نہیں جانتی، آپ کا بچہ جانتا ہے. اور انسٹاگرام کے اوپر کتنے پیجز کو فالو کر رہا ہوتا ہے آپ کو معلوم بھی نہیں ہوتا ہے. وہ دنیا کا ٹرینڈ جانتا ہے. دنیا گاڈ لیس سوسائٹی کی طرف جا رہی ہے. اور اگر آپ نے اور میں نے اس وقت اپنے جس کو آپ کہتی ہیں نا اپنے پروٹیکشن ٹائٹ نہ کیے، آپ کو لٹرلی اپنے بچوں کو سیٹ بیلٹس کے ساتھ باندھ کے بالکل رکھنا پڑے گا. کمیونیکیشن اسٹرانگ کرنا پڑے گا. جن کے بچے چھوٹے ہیں خوش قسمت ہیں وہ مائیں، اور ان کو چاہیے کہ اس وقت کا بہترین فائدہ اٹھائیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اور ہماری اولادوں کا یہ بیریئر ٹوٹے جو کہ ہمارے سامنے ہے یا جو ہمارے پیچھے ہے یا جو ہمارے سروں کے اوپر ہے، تو عقل کو استعمال کرنا شروع کریں، سیدھا سوچنا شروع کریں. دس از دا سمپل فارمولا. شیطان سے بچنا چاہتے ہیں، سیدھا سوچنا شروع کریں. ہمارے بچے سیدھا نہیں سوچتے بہت ہیں. جب یہ آپ دیکھیں کہ جو سوال ریلیجن پر آتا ہے وہ آپ کی طرف سے نہیں آتا، اولاد کی طرف سے آتا ہے. اس لیے کہ سوچنے کا پہلو اسٹرانگ آ گیا اس کے پاس دنیا کی طرف سے، لیکن وحی کا پہلو آپ کی طرف سے مضبوط نہیں ہو پا رہا. جب تک عقل وحی کے تابع نہیں ہوگی، انسان شیطان کی بندگی میں انوالو رہے گا. شیطان کی بندگی سے بچنا چاہتے ہیں تو اس فتنے کے دور میں، اس ٹرائلز اور ٹریبولیشن کے دور میں عقل کا صحیح استعمال سیکھنا پڑے گا. وہ آپ کا اور میرا بچپن تھا جو کہہ دیا اماں نے مان لیا. Now life will not go like this. آپ کا بچہ، میرا بچہ، آپ کی میری کاربن کاپی نہیں بن سکتا. جس طرح آپ اپنی اماں کی بات مان جاتی تھی، بس اماں کہہ رہی ہیں تو ماننا ہے، آج کا بچہ نہیں مانے گا. میجورٹی بچہ نہیں مانے گا. ہوں گے اچھے بچے ایسے بہت نیک فطرت کے جو جلدی مان جائیں گے، لیکن بعض بچے اور میجورٹی بچے آپ کو ٹف ٹائم دیں گے. اس کے لیے پھر ماں کا علم والا ہونا اور ماں کا وحی کی اہمیت کو سمجھنا، عقل اور شعور کے ساتھ سمجھتے ہوئے رائٹ پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ بہت ضروری ہے. یہی چیز یہاں سکھائی جا رہی ہے کہ دیکھو شیطان نے تمہارے خلاف کھلم کھلا دشمنی کا اعلان کیا ہوا ہے. شیطان کے لیے قرآن میں آتا ہے نا کہ اس کی فوجیں تمہارے دائیں سے بھی آئیں گی، بائیں سے بھی آئیں گی، اوپر سے بھی آئیں گی، نیچے سے بھی آئیں گی. اور اس وقت وہ یلغار آپ کو اپنی طرف ہر طرف سے نظر آ رہی ہے. اس کا کھلا چیلنج ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَن تَجِدَ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. شیطان نے یہ کہا تھا کہ دیکھنا اللہ تعالیٰ آپ اکثر کو ان میں سے شکر گزار نہیں پائیں گے. قرآن نے اس کے جملے کو کوٹ کیا ہے. اور اکثریت آپ دیکھیں اکراس دا ہیومینٹی شرک کا شکار رہی. شرک کے لیے کہا جاتا ہے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، شرک جس معاشرے کا حصہ بن جاتا ہے وہاں ہر گناہ عام ہو جاتا ہے. جس معاشرے میں شرک پینیٹریٹ کر جاتا ہے روٹس کے اندر، وہاں ہر گناہ بہت ہی معمولی بن کر سامنے آتا ہے. آپ دیکھ لیں اپنے معاشرے کا حال، شرک عام ہے اور کتنی طرح کے شرک عام ہیں. ہم تو شرک جلی بھی کرتے ہیں اور شرک خفی بھی کرتے ہیں. شرک جلی ہمارے سامنے جو ہیں وہ بہت سے ہیں، جس میں آپ مزاروں کو دیکھ لیجئے، جس میں آپ ان پیر بزرگوں کو دیکھ لیجئے جن کو سجدے کیے جاتے ہیں. اسے شرک جلی. کسی انسان کی تعظیم میں آپ اس کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتے ہیں، مگر ہمارے کلچر کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، یہ ڈیپلی روٹیڈ ہیں. پڑھا لکھا انسان علم حاصل کر کے اگر اس کے خلاف نہیں بولے گا تو یہ عوام جو کل انعام ہیں، عوام مویشیوں کی طرح ہوتے ہیں. کیا آپ نے بھی لوگوں کو فالو کرنا ہے؟ ایک بھیڑ پہاڑ سے گرتی ہے، ایک پورا ہرڈ جا رہا ہوگا، ایک شیپ پہاڑ سے نیچے گرے گی، باقی سب بھی گر جائیں گی. دس از اے رول. اسی لیے ان کے پیچھے پیچھے ایک وہ اپنا وولف یا کتا ساتھ ساتھ رکھتے ہیں تاکہ وہ ان کو ایسی جگہوں کے پاس نہ جانے دے. بٹ دس از مشہور ان دا کمیونٹی جو لوگ جانور پالتے ہیں. ایک بھیڑ جو ہوتی ہے وہ پہاڑ سے نیچے غلطی سے گر جاتی ہے، باقی سب اس کے پیچھے پیچھے گر جاتی ہیں. اس لیے نہیں کہ ان کو ان سے محبت بہت تھی. کیوں گرتی ہیں؟ دے جسٹ فالو دا کراؤڈ. ان کو تو کراؤڈ کو فالو کرنا ہے. اس وقت آپ اور میں بھی یہی کر رہے ہیں. جو عوام ہوتی ہے وہ عربی میں کہتے ہیں عوام کل انام، مویشیوں کی طرح ہوتی ہے، بھیڑ بکریوں کی طرح ہوتی ہے. جہاں ایک جاتا ہے وہیں سب جاتے ہیں.
یہ نہیں کرنا آپ نے اور میں نے. اگر آپ اپنے آپ کو عقل مند, انٹلیکچوئل, پڑھا لکھا مسلمان انسان, ایک سینسیبل انسان سمجھتی ہیں, اپنے آپ کو بچائیے اور اپنے آس پاس جتنے لوگوں کو بچا سکتی ہیں اتنے لوگوں کو بچائیے. آگے آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہے کہ دیکھو شیطان کی بندگی مت کرنا. شیطان کا وعدہ ہے, چیلنج ہے کہ وہ انسانیت کی اکثریت کو مجرم بنا کر قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا کرے گا. اور یہی سوال اللہ نے مجرمین سے کیا ہے کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ شیطان کی بندگی مت کرنا, تو کس کی بندگی کرنے کو کہا تھا؟ آیت نمبر 61, ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم, بس میری عبادت کرو, یہی سیدھا راستہ ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر الفاظ استعمال کیے ہیں, ان اعبدونی, ان اعبدونا نہیں آیا. اکثر آپ قرآن میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے آخر میں یہ رائل وی آتا ہے, جمع متکلم جس کو کہتے ہیں, فرسٹ پرسن. ہم کہتے ہیں نا, آپ بعض لوگ جو نواب ہوتے ہیں, لکھنؤ کے نواب ہوتے ہیں, آپ فون پہ ان سے بات کریں, آپ کیسی ہیں؟ ہم ٹھیک ہیں. پھر وہ کہیں گے ہم آ رہے ہیں. آپ کہیں گے اچھا کون کون آ رہا ہے؟ وہ کہیں گے نہیں ہم آ رہے ہیں. آپ کہیں گے نہیں کون کون آ رہا ہے؟ آپ اور آپ کی فیملی. نہیں نہیں ہم آ رہے ہیں. یہ انداز ہوتا ہے نا ایک میجسٹی والا, انسانوں نے بھی اپنا لیا, حالانکہ یہ اللہ کا انداز ہے رائل وی والا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خلقنا, ہم نے پیدا کیا, جعلنا, ہم نے بنایا. یہ چیز اللہ کا انداز ہے. اور جنرلی اللہ تعالیٰ جب اپنے لیے کسی کنجوگیشن کو فرسٹ پرسن کے استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ پلورل کو استعمال کرتے ہیں, جمع متکلم کو استعمال کرتے ہیں. کم استعمال ہوا ہے واحد متکلم, جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے میں استعمال کیا ہو. جیسے آپ کو آتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فَاسْأَلُونِی, تو مجھ سے سوال کرو. یہ جو نی آخر میں آتا ہے, یہ جو یا آتی ہے نون اور یا, اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں فرسٹ پرسن واحد متکلم. اللہ تعالیٰ نے یہ بہت کم اپنے لیے استعمال کیا کانجوگیشن میں کا, اور جب استعمال کیا تو مفسرین نے ڈیرائیو کیا کہ دو ہی ایموشنز کو شو کرنے کے لیے استعمال کیا. ایک جب ایلیمنٹ ہو ایکسٹریم محبت کے اظہار کا, اور دوسرا جب ایلیمنٹ ہو ایکسٹریم غضب کے اظہار کا. یا تو اللہ تعالیٰ نے یہ نی استعمال کیا ہے, جیسے قرآن میں آتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, ان شکرتم لَأَزِيدَنَّكُمْ, سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں آتا ہے, اگر تم شکر کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ, تو میں ضرور بالضرور تم کو بہت زیادہ دوں گا. اب کیا زیادہ دوں گا یہ بھی نہیں بتایا, بس شکر کرنے والے بن جاؤ. اور اگر تم نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, عذابی میرا عذاب, لَشَدِيدٌ بہت شدید ہے. تو یہ عذابی میں جو یا آئی ہے یہ ہے فرسٹ پرسن کی, میرا عذاب بہت شدید ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا عذابنا لشدید, ہمارا عذاب شدید ہے. تو یہ جو یا آپ کو نظر آتی ہے جب اللہ تعالیٰ کے لیے میں کی فارم میں استعمال ہوتی ہے, یہ ایکسٹریم محبت یا ایکسٹریم غضب کے اظہار کے لیے آتی ہے. یہاں پر بھی آپ دیکھیں یہی چیز آئی ہے کہ اللہ کا بندہ, اس کو سکھایا گیا تھا ان اعبدونی, کہ میری عبادت کرو. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار, کہ یہ اللہ کی رحمت کا کافی نہیں ہے کہ اللہ وہ جو اپنے مومنین کے گناہوں جیسے پہاڑوں جیسے گناہ کو اپنی رحمت سے نیکیوں میں بدل سکتا ہے. تو اللہ بڑا رحیم ہے. وہ رحیم کیوں ہے؟ یہاں پر اللہ کی ایک طرح سے یاد دہانی ہے کہ میں تو صراط مستقیم دکھا کر تم کو عبادت کے لیے اپنی آلریڈی سب انفارمیشن دے چکا تھا. جب اللہ دنیا میں آپ کو یہ ان الفاظ کے ساتھ ملے تو یاد رکھیں اللہ آپ کو اپنی طرف بلا رہا ہے بہت محبت کے ساتھ. اللہ یہاں پر بھی زندہ لوگوں کو, اسی طرح اللہ تعالیٰ قریش کو دعوت دے رہے تھے, قریش بھی سن رہے تھے, آپ کے صحابہ بھی سن رہے تھے. صحابہ کو بھی تسلی دی گئی کہ مشکلات سے گھبرانا نہیں, ٹارچر تمہارے قدم نہ پیچھے کر دیں, ٹارچر کی وجہ سے تمہارے مورال کم نہ ہو جائیں, جمے رہنا, میرے صراط مستقیم پر جمے رہنا. تو یہ اللہ کی شان رحیمی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے نیک بندوں کے سیئات کو حسنات میں بدل دیتا ہے. آپ کا اور میرا کتنا بھی گناہ ہو, اگر ہم توبہ کر لیتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات, آپ کی اور میری نیکیاں ہمارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. تو یہ اللہ کی شان رحیمی ہے کہ اللہ نے یہاں پر مینشن کیا ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. ایک صراط مستقیم کا یہی ایگزیکٹ آپ کو مرکب کمپاؤنڈ بالکل سورت کے شروع میں ملا تھا. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین, آگے کیا آیا تھا
علی صراط مستقیم. اور یہ بتایا گیا تھا کہ جتنے بھی مرسل تھے، جتنے بھی بھیجے ہوئے تھے، جتنے بھی پروفٹس تھے، وہ سب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے راستے پر ہیں، اور جو ان کو فالو کرے گا وہ سیدھے راستے پر ہوں گے. یہاں پر یہ آیت جو آیت نمبر 61 ہے، یہ اس آیت سے کنیکٹ کر رہی ہے. اٹس اے بیوٹیفل بیلنس. وہاں صرف کہا تھا، یاد ہے میں نے آپ سے وہاں کہا تھا، وہاں یہ نہیں بتایا گیا کہ صراط مستقیم پر کون ہے اور صراط مستقیم پر کیسے آیا جاتا ہے، بس اتنا کہا تھا ایمبیگوٹی، اللہ صراط مستقیم. اٹس اے انکمپلیٹ اسٹیٹمنٹ، سیدھے راستے پر، دیٹس اٹ. اللہ صراط مستقیم ایک آیت ہے اور جو کہ انکمپلیٹ جملہ ہے، وہ آگے پیچھے کنیکٹ ہوتا ہے اور یہاں کنیکٹ ہو رہا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا اور ہمارا اور انبیاء کا کیا مقابلہ، ہمارا اور رسولوں کا کیا مقابلہ. ہم سورج اور چاند کے کمپیریزن میں اس چیز کو بہت اچھی طرح سمجھ آئے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ کبھی اپنی زندگی میں اس بات پر کنفیوز نہیں ہوں گی کہ جب آپ کو یہ کہا جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنایا گیا تو ان کو فالو کیجئے، اور ایک کہنے والا کہے کہ ہم کیسے اللہ کے رسول کو فالو کر سکتے ہیں، ان کا مقام تو بہت اونچا ہے. تو میں نے وہ سورج چاند کی مثال میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی